تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ ترجمہ: تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور فرمایا ہے کہ خیر کامل تمہیں نہیں مل سکتی جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک حکم پر عاشق تھے۔ جب آیت بالا نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی محبوبات پر نظر ڈالی کہ ہماری محبوب چیزیں کیا کیا ہیں، اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ میں باغوں کی ملکیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسجد نبوی کے مقابل ان کا ایک باغ تھا جس میں ایک کنواں بئر حا کے نام سے موسوم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور بئر حا کا پانی پیتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ باغ ان کو اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تمام اموال میں بئر حا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اور اللہ کے یہاں اس کو ذخیرہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عظیم منافع کا باغ ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اقربا میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول فرما کر اپنے اقربا اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرما دیا۔ در منصور میں اس طرح کے اور بھی واقعات لکھے ہیں۔ ہر شخص کی محبوبات الگ الگ ہیں، اور جس شخص کے پاس پیسے کم ہوں وہ اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرے تو وہ بھی اس آیت کے مفہوم میں شامل ہے، کیونکہ مال کم ہونے کی وجہ سے پیسہ زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آیت کے عموم سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ہو یا صدقات، واجبہ یا نافلہ، ان میں سب سے اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اپنی محبوب چیزیں مستحقین میں خرچ کرے۔ اگر کوئی شخص ایسی چیز کو اللہ کی راہ میں دے دے جو اس کی ملکیت تو ہے لیکن ضرورت سے زائد ہے، جیسے پرانے اتارے ہوئے کپڑے، تو اس کا بھی اجر ہے۔ البتہ جس چیز سے محبت ہو اس کے خرچ کرنے میں ثواب زیادہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔